السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی، آپ کا سوال خمس کے متعلق ہے۔ سورۃ انفال آیت نمبر 41، 10واں پارہ، پہلی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا ہو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس وحی پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر حق و باطل کے درمیان فیصلے کے دن نازل فرمائی، وہ دن جب میدان بدر میں مومنوں اور کافروں کے دونوں لشکر باہم مقابل ہوئے تھے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ خمس سے مراد وہ حصہ ہے جو مسلمانوں کا دوران جنگ دشمن پر غلبہ پا کر جو مال غنیمت حاصل کیا جاتا ہے، اس مال غنیمت کے 5ویں حصے کو خمس کہتے ہیں۔ جو 5واں حصہ ہوتا ہے نا، اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 5واں حصہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ کے قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے تھا۔ تو اس کے بعد کے جو 4 حصے تھے وہ جو مجاہد جہاد کے اندر شامل ہوئے تھے ان کے لیے ہوا کرتا تھا۔ تو وہ جو 5واں حصہ تھا اس کو خمس کہا جاتا ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی اس قسم کی نوبت آ جائے کہ حق اور باطل کے درمیان کوئی معرکہ ہو، کوئی جنگ ہو، تو کفار سے جو مال آپ لے کر آئیں گے اس کو مال غنیمت کہیں گے۔ تو اس کے بھی 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدوں کے درمیان تقسیم کر دیں اور 5واں حصہ حکومت کے کھاتے میں چلا جائے اور حکومت اس کو غریبوں، مسکینوں، مسافروں اور ضرورت مندوں تک پہنچائے۔